میری بیوی نے مساج سینٹر کھول لیا۔ وہ عورتوں کی مساج کرتی تھی اور بہت پیسے کما رہی تھی۔ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن میری بیوی جب گھر آتی تو آتے ساتھ ہی نہانے چلے جاتی اور میری بیوی کے کپڑوں پر جگہ جگہ گند لگا ہوتا۔ بیوی کی حالت بھی غیر ہوتی اور رات کو جلدی سو جاتی کہ میری کمر میں درد ہے۔ ایک دن مجھے شک ہوا اور میں مساج سینٹر چھپ گیا۔ جب بیوی مساج کرنے لگی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کا مساج نہیں بلکہ میری بیوی کا شہر کے ایک پوش علاقے میں مساج سینٹر تھا۔ وہ بہت محنت سے یہ سینٹر چلا رہی تھی۔ اس کے مساج سینٹر پر رش بھی بہت ہوتا تھا، لیکن آئے دن اس کی کمر میں درد رہنے لگا تھا اور وہ تھکی ہاری جلدی سو جایا کرتی تھی۔ اکثر میں اسے کہتا کہ اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی ہیلپر بھی رکھ لو، لیکن وہ نہ مانتی۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتا، کیونکہ مجھے جب میری بیوی واپس آتی تو اس کے کپڑوں پر گند لگا ہوتا اور وہ فوراً ہی نہانے کے لیے بھاگتی تھی۔ میں اس تجسس میں تھا کہ مساج سینٹر میں اس کے کپڑے اتنے گندے کیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جب میں اپنی بیوی کو اس کے سینٹر چھوڑنے کے لیے گیا تو گھر واپس آنے کے بجائے میں وہیں چھپ گیا اور دیکھنے لگا کہ آخر میری بیوی کیا کرتی ہے، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی تو عورتوں کا مساج ہی نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میری بیوی نے تو مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں جس طرح سے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا اسی طرح خاموشی سے پلٹ کر گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی کو اپنی کمائی پر بڑا ناز تھا اور وہ ہر وقت مجھے باتوں باتوں میں یہ جتاتی رہتی تھی کہ میں اس کی کمائی پر چل رہا ہوں، اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ میں اپنی بیوی کی کمائی ہی کھاتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر مساج سینٹر جاتی تھی اور میں اسے چھوڑ کر آنے کے بعد دوبارہ چادر تان کر سو جاتا تھا۔ سارا دن میں سو کر ہی گزارتا تھا اور جب اٹھتا تو فون چلاتا رہتا۔ آفرین تھکی ہاری گھر واپس آنے کے بعد گھر کے بھی سارے کام کرتی تھی اور کھانا بھی بناتی تھی، لیکن مجھے کبھی اس کا خیال نہ آتا۔ وہ عورت ہونے کے باوجود گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی اور میں مرد ہو کر بھی اپنے فرائض سے غافل تھا، لیکن مجھے اپنی بیوی کا رویہ بڑا عجیب و غریب لگتا تھا۔ وہ اکثر ہی میرے ساتھ اس طرح پیش آتی جیسے مجھ سے بیزار ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیوں، لیکن میرے دل میں یہ شخص سر اٹھانے لگا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور شخص شامل ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے وہ ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہے، فرار چاہتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اس کے مساج سینٹر کے کام پر ہی شک ہونے لگا، لیکن میں اسے کبھی کھل کر کچھ نہیں کہہ پایا، کیونکہ میرا تعلق ان مردوں میں سے تھا جن میں شروع سے ہی دوسروں کی کمائی کھانے کی عادت ہو۔ ہمیشہ سے ہی میرے باپ نے مجھے سونے کا نوالا کھلایا تھا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ میرے ماں باپ کی جان مجھ میں بستی تھی۔ میں نے کبھی ہل کر ایک گلاس پانی تک نہیں پیا تھا۔ کوئی بھی بات میرے منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی اور میرے ماں باپ اسے فوراً پورا کر دیتے تھے۔ میرے ابا ایک 22 گریڈ کے سرکاری آفیسر تھے اور ہمارے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے دادا بھی بہت ساری جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کھانے بیٹھو تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اچانک ہی دل کا دورہ پڑتے ہی باپ کا انتقال ہو گیا اور چچا اور پھوپھو نے دادا کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لیا، اور یوں جائیداد کا بٹوارا ہونے کے بعد ہمارے حصے میں جو کچھ رہ گیا وہ میری اور میرے بڑے بھائی کے عیاشیوں کے نظر ہو گیا۔ میری بڑی بھابھی ایک سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کچھ پیسہ بچا کر بھائی کو ایک کاروبار شروع کر دیا تھا۔ بھائی چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ کاروبار میں لگ جاؤں، لیکن میں اپنے ہڈ حرام طبیعت کے باعث کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میری اماں اب بھی پہلے کی طرح ہی مجھے چھوٹا بچہ سمجھتی تھیں اور بھائی سے کہتی تھیں کہ تمہارا فرض ہے اپنے چھوٹے بھائی کو کھانا کھلاؤ، اسے جگہ دو، تم اسے کام کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ غرض اماں کی شہ پا کر میں اتنا بگڑ گیا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی کے ٹکڑوں پر پلنے لگا تھا۔ بھائی جب بھی مجھے کسی بھی کام کو کرنے کو کہتے تو اماں ہمیشہ ہی بیچ میں آ کر اسے باتیں سنانے لگتی۔ بھائی کیونکہ گھر میں بہت بڑا تھا اور شادی شدہ تھا، اس لیے وہ بہت ذمہ دار تھا۔ اس نے جیسے تیسے میری بھی شاہی خرچہ برداشت کیا اور کبھی اف تک نہ کیا۔ دراصل وہ اماں کے آگے مجبور تھا، کیونکہ وہ جیسے ہی مجھے ڈانٹنے لگتا تو اماں کی فوراً طبیعت خراب ہو جاتی۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ ایک 24 سال کا نوجوان تھا، لیکن ہر وقت گھر میں پڑا موبائل فون چلاتا اور اماں سے نت نئے کھانوں کی فرمائش کرتا۔ میں گھر کا وہ چھوٹا بچہ تھا جسے ماں باپ کے لاڈ پیار نے پوری طرح سے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔
خاندان میں جیسے ہی میرے عمر کے لڑکوں کی شادیاں ہونا شروع ہوئیں، اچانک ہی میری اماں کو میری شادی کا جوش چڑھ گیا۔ بھائی نے صاف کہا کہ جب تک زبیر کمائے گا نہیں ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ خاندان کے وہ سب لڑکے جن کی شادی ہو رہی ہیں وہ سب بہت اچھا کماتے ہیں اور زیادہ تر کا تو اپنا ہی کاروبار ہے، لیکن زبیر کو تو ہل کر ایک گلاس پانی بھی پینے کی عادت نہیں۔ کسی دوسرے کی بیٹی لا کر ہم کیوں اسے آزمائش میں ڈالیں؟ لیکن اماں نے بھائی کی بات انسنی کرتے ہوئے میری دلہن ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اماں کا خیال تھا کہ بیوی کے آنے کے بعد میں خود ہی ذمہ دار ہو جاؤں گا، اور میں بھی بہت خوش تھا کہ میرے سر پر صحرا سجنے جا رہا تھا۔ مجھے نہ پہلے ذمہ داریوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی مستقبل کی۔ ذمہ داریوں کا کوئی احساس مجھے تو بس شادی کرنے کا شوق چڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں ماؤں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیٹے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ شادی سے انسان کی فطرت کا کیا تعلق۔ اماں نے اپنی جان پہچان کے لوگوں میں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، تو اماں کی دوست کے توسط سے آفرین کا رشتہ مل گیا۔ آفرین کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن آفرین ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے لمبے بال دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اماں نے سوچا کہ اگر کسی امیر گھر کی لڑکی کا رشتہ دیکھیں گے تو وہ مجھ جیسے بے روزگار لڑکے کو کبھی رشتہ نہ دیں گے، اس لیے اماں نے سیدھے سادے لوگوں کا انتخاب کیا جو کہ مڈل کلاس تھے۔ وہ ہمارا گھر اور رہن سہن دیکھ کر ہی متاثر ہو گئے تھے۔ آفرین کی اماں نے تو رشتے کو قبول کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں لیا اور فوراً ہاں کر دی۔ اماں نے بھی بھائی کے کاروبار کو دکھا کر میرا رشتہ آفرین سے طے کر دیا۔ اماں کو ہرگز بھی احساس نہیں تھا کہ میں ان کے لاڈ پیار میں نہ صرف بگڑ چکا ہوں بلکہ کام چور بھی بن چکا ہوں، اور اب میرے لیے کوئی بھی کام کرنا پہاڑ کھودنے کے جیسا تھا۔ اماں نے میرے ساتھ ساتھ آفرین کی زندگی بھی برباد کی تھی، کیونکہ خوبصورتی اور دکھاوے سے زندگی نہیں گزرتی اور نہ ہی محبت سے پیٹ بھرتا ہے، اور یہ بات مجھے بہت بات سمجھ آئی تھی جب میں نے اپنی حسین بیوی کو اپنی آنکھوں سے مساج سینٹر میں مساج کرتے دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آفرین گھر چلانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ آفرین کبھی کبھی کیوں اتنی تلخ ہو جایا کرتی تھی۔ میری اور آفرین کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد جو کچھ بھی پیسہ اماں کو ملا تھا وہ سب اماں نے میری شادی پر دل کھول کر خرچ کر دیا تھا۔ شادی کی رات جب میں نے آفرین کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں نے اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے کسی روئی کے گالے کو تھام لیا ہو۔ میں نے آفرین کو ایک سہانی زندگی کے خواب دکھائے۔ میں بہت محبت سے اسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے ساری زندگی دنیا کی سیر کرواؤں گا، اور آفرین نے بند آنکھوں سے میری ہر بات کا اعتبار کر لیا تھا، کیونکہ اسے ابھی تک یہی معلوم تھا کہ میں ایک کاروبار چلاتا ہوں۔ میں نے آفرین کی آنکھوں میں شاہانہ زندگی کے خواب بھر دیے تھے اور وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کتنی کھٹن ہو سکتی ہے۔ میرا ہاتھ تھام کر آفرین نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی رنگینیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے آفرین کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے بھیجیں گی، لیکن خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری شادی کو 4 دن بھی نہ ہوئے تھے جب اماں اچانک بیمار پڑ گئی تھی اور ان کی بیماری پر کافی پیسہ خرچ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اماں ٹھیک نہ ہوئیں اور وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر ابا کے پاس چلی گئیں۔ جب تک تو ماں زندہ تھی بھائی مجھے جھیلنے پر مجبور تھا، لیکن اب تو بھابھی نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب خود کمانا سیکھو۔ اماں نے آخری وقت میں ان کے علاج پر بھائی کے پہلے ہی بہت پیسے لگا چکی تھی۔ اماں کی موت نے مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچایا۔ میں تو ماں کے آنچل میں چھپ کر بڑا ہونے والا ایک ایسا مرد تھا جو اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جب میری ماں باپ نہ ہوں گے تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا۔ آفرین کو اماں کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور میرے پاس کاروبار کے نام کچھ نہیں ہے۔ اماں نے کبھی مجھے اور آفرین کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، مگر اماں کی جانے کی فوراً بعد ہی آفرین چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے پریشان ہونے لگی۔ وہ تو یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب بڑے بھائی اور بھابھی کا ہے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اماں نے جاتے جاتے میرے نام پر جو پیسے چھوڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ابا کی ساری زندگی کی کمائی اور دادا کی جائیداد اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ بھائی تو پہلے ہی میری کام چوری اور نکمے پن سے بیزار تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد تو اس نے بھی بھابھی کی طرح صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ میرا اور میری بیوی کا خرچہ کسی صورت نہیں اٹھائے گا اور اب مجھے ہی ہر کام خود ہی کرنا ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بھابھی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا اور ہم اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ بھابھی کو اچھے سے اندازہ تھا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انہیں ہمارا بھی خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔
और मैं हमेशा उनके आगे हाथ फैलाऊंगा। आफरीन तो इस सारे मामले से पहले से ही बहुत परेशान थी। मैंने भी साफ कह दिया कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। भाई ने हमारे सर से हाथ उठा लिया था। वो चाहते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करूं। कई बार भाई ने मुझे समझाया कि अभी तो सिर्फ बीवी आई है, कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, कब तक मेरी शक्ल देखोगे, खुद से कुछ करने की कोशिश करो। मुझे अपने भाई से नफरत हो रही थी। वो इतना बड़ा कारोबार चला रहा था, लेकिन मेरा और मेरा बीवी का खर्चा उठाने में उसकी जान जा रही थी। मुझे यकीन था कि सारी पट्टियाँ उसे भाभी ने ही बढ़ाई हैं, लेकिन आफरीन को न जाने क्यों भाई की हर बात ठीक लग रही थी। आफरीन कहने लगी कि भाई ने सही कहा है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। मैंने उससे कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं कभी दर बदर की ठोकरें खाऊंगा, नौकरी करूंगा, धूप में शहर की सड़कों पर ख्वार होऊंगा। शुरू में तो इस बात को लेकर मेरे और आफरीन के दरमियान झगड़े हुए, लेकिन फिर वो जान गई कि वो कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, मैं कोई काम नहीं करूंगा। और जब भाई भाभी चले गए तो नौबत फाकों तक आने लगी। लेकिन फिर मैंने नौकरी ना ढूंढी। सारा दिन मैं आफरीन से फरमाइशें करता रहता। पहले तो आफरीन मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो ये सोचकर अपने मैके वापस ना गई कि उसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी की थी और उनके हालात अच्छे नहीं थे। उसकी छोटी 3 बहनें मौजूद थीं और अगर वो अपने घर वापस चली जाती तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते। बिलाखिर थक हार कर आफरीन ने अपने जेवर बेचकर अपनी अम्मा की दोस्त की मदद से एक मसाज सेंटर खोल लिया ताकि वो घर का गुजारा कर सके। मैं सुबह से मसाज सेंटर छोड़ता और शाम को वो खुद ही वापस आ जाती, लेकिन उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती। वो ब्लैक जीन्स टी शर्ट पहनकर मसाज सेंटर जाया करती थी और जब वापस आती तो उसके कपड़ों पर अजीब सी गंदगी लगी होती। वो आते ही नहाने के लिए चली जाती और फिर थकी हारी खाना खाकर सोने के लिए लेट जाती। कभी कभी तो वो नींद भी ऐसे कुराह रही होती जैसे उसके सारे जिस्म में तकलीफ हो रही हो। लेकिन मुझे इस बात का सुकून था कि अब मुझे खर्चों के लिए कोई परेशानी नहीं होती। आफरीन खुद ही मेरे हाथ पर कई नोट रख देती है। अलबत्ता वो कभी ये जुदा नहीं होती थी कि वो इस घर का और मेरा खर्चा उठा रही है। उसे अच्छे से इल्म था कि मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, इसलिए उसने इस बात पर झगड़ना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे एहसास दिलाने की कोशिश ज़रूर करती थी। आफरीन के पास काफ़ी पैसे होते, उसका काम भी अच्छा चल रहा था। एक दिन जब वो मसाज सेंटर से वापस आई तो उसके कपड़ों पर मामूल से ज़्यादा गंदगी थी जो वाज़े हो रही थी। मेरे अंदर तजस्सुस जन्म लेने लगा कि आफरीन कैसे मसाज करती है जो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक दिन जब मैं उसे मसाज सेंटर छोड़ने के लिए गया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आफरीन को औरतों का मसाज करते देखूं। मुझे ये भी जानना था कि उसके कपड़ों पर गंदगी कैसे लगती है। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद तो जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमां ही पलट दिया हो। मेरी बीवी पैसे कमाने के लिए हद से गुजर गई थी। मैं जब उसे छोड़ने के लिए गया तो उसके अंदर जाने के बाद खुद भी दबे पांव उसके पीछे अंदर चला गया और अंदर ही छुप गया। कुछ ही देर में मसाज सेंटर में औरतें आना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर कर आने वाली ये औरतें बहुत ही जदीद लिबास में मलबूस थीं। एक के बाद एक औरत आती चली गई और देखते ही देखते मसाज सेंटर में काफ़ी औरतें आ गई। ये देखकर मैं खुश हुआ कि मसाज सेंटर इतना अच्छा चल रहा था। जब भी तो मेरी बीवी मुझे भी अच्छे खासे पैसे दिया करती थी, लेकिन जैसे ही मेरी बीवी ने क्लाइंट्स को मसाज करना शुरू किया तो ये देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि वो औरतों को मसाज करने की बजाय उनके साथ आए कुत्तों को मसाज कर रही थी। मैंने तो ये देखा ही नहीं था कि हर औरत अपना पालतू कुत्ता लेकर आई है, जो ज़्यादातर बाहर ममालिक के महंगे वाले कुत्ते हैं। आफरीन एक एक कुत्ते का मसाज कर रही थी और फिर उन कुत्तों के नाखूनों की सफाई से लेकर गंदगी साफ़ करने तक सारे काम आफरीन ने किए थे। वो दरअसल जो सेंटर चला रही थी वो औरतों को नहीं बल्कि पालतू जानवरों का था, जहाँ अमीर औरतें अपने महंगे तरीन जानवरों को लेकर मसाज करवाने आती थीं। मैं काफ़ी देर खामोशी से देखता रहा। आफरीन बहुत मेहनत से काम कर रही थी। कोई जानवर तो इतना परेशान करता कि वो मसाज करते हुए बहुत ही थक जाती। काफ़ी देर वहाँ रहकर मैं बहुत अच्छे से जान गया था कि आफरीन क्या काम कर रही है। मैं उल्टे कदमों घर लौट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आफरीन ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई और उसने ऐसे काम का इंतखाब क्यों किया। शाम ढले जब आफरीन घर लौटी तो वो हद से ज़्यादा थकी थी। मैं खामोशी से आफरीन को देख रहा था। आज भी उसके कपड़े काफ़ी गंदे थे। मुझे खामोश बैठा देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शायद मुझे उससे पैसे चाहिए। उसने फ़ौरन ही अपना पर्स खोलकर कई नोट मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने वो नोट आफरीन को वापस कर दिए और एक कड़ी निगाह उस पर डाली तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। और पैसे चाहिए क्या? आफरीन ने मेरे नोट वापस करने का गलत मतलब निकाला। मैंने आफरीन से कहा कि मुझे तुम्हारी झूठ की कमाई नहीं चाहिए। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम कभी भी इस तरह का मुझे धोखा दे सकती हो। आफरीन ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली। शायद वो समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी।
میں نے اس سے کہا کہ میں اس کا سچ جان گیا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے جانوروں کا مساج کرتے دیکھا ہے۔ آفرین ایک گہری سانس بھر کے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکے ہو تو بتاؤ میں اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں۔ میرے پاس نہ تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر، تم کسی بھی طرح کمانے کے لیے راضی نہیں تھے، ہم دونوں بھوکے مر جاتے، اس سے بہتر یہی تھا کہ میں خود ہی کام کرتی۔ اور جب اسی بات کو لے کر میں نے تمہاری اماں کی دوست سے ذکر کیا جن کے توسط سے ہمارا رشتہ ہوا، تو وہ کہنے لگیں کہ امیر عورتیں خود سے زیادہ اپنے جانوروں پر پیسے لگاتی ہیں، تم کسی بھی اچھے علاقے میں ایک مساج سینٹر کھول لو اور وہاں ان کے جانوروں کو صاف ستھرا کرنے کا کام کرو۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ کچھ ہی دنوں میں تمہارا کام اچھا چل جائے گا۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے میری بہت مدد کی اور ان کی مدد سے ہی میں نے مساج سینٹر کھول لیا تھا۔ تمہیں صرف پیسوں سے غرض تھی اور اس بات کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ پیسے کہاں اور کیسے آئیں، اسی لیے میں نے تم سے یہ سب باتیں چھپا لی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر کام کو چھوٹا یا بڑا تصور کیا جاتا ہے، کام کو کام سمجھنا چاہیے، جبکہ میں بہت محنت کر کے رزق حلال کما رہی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہ بات لوگوں کو بتاؤں گی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے اور تم بھی مجھے برا سمجھو گے کہ میں جانوروں کا مساج کرتی ہوں۔ آفرین کمر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، شاید آج بھی اس کی کمر میں بہت درد تھا۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل بہت دکھ رہا تھا۔ میری خوبصورت پیاری سی بیوی اس گھر کو چلانے کے لیے سب کچھ بھول کر محنت کر رہی تھی اور میں گھر بیٹھ کر اس کی کمائی پر عیاشی کر رہا تھا۔ آفرین کی بات بالکل درست تھی کہ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ میرے باپ اور بھائی کتنی محنت سے کام آتے ہیں اور آفرین بھی کتنی محنت کر رہی تھی۔ میں نے بس اپنے اوپر پیسہ لٹانے کو ترجیح دی۔ میرے ماں باپ کا دیا ہوا لاڈ پیار میرے لیے اس قدر خطرناک بن گیا تھا کہ میں ایک ناکارہ انسان بن کے رہ گیا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے آج ہوا تھا۔ میں نے آفرین کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ جلد ہی وہ کام شروع کر دے گا اور آفرین کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ آفرین کہنے لگی کہ اسے محنت کرنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی اور یہ بہت خوشی سے کام کرتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کام کروں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جلدی میں اسے ایک اچھی زندگی دوں گا۔ کبھی کبھی ماں باپ کا پیار لاڈ اپنی اولاد کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی اپنی اولاد کو لاڈ پیار میں ناکارہ نہیں بنا دوں گا، اور ایک بات یہ بھی جان گیا تھا کہ اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کی بیٹی اتنی بیکار نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے بگڑے ہوئے بچے کو سدھار کر اپنی زندگی برباد کر لے۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔